روزہ بھی رکھ رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، دعا میں اثر کیوں نہیں ہے؟ ان کی دعا کے اندر اثر اس لیے نہیں ہے کہ اہل بیت کی محبت سے ان کا قلب خالی ہے. اور کچھ شیعہ لوگ بھی، میں ان سے بھی ناراض ہوں کہ وہ لوگ کچھ ہمارے صحابہ کرام کی شان میں جب جو تبرہ وغیرہ پڑھتے ہیں اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے. ارے اسلام تو وہ ہے، کسی کو جو کافر کو کافر تک یہ کہنا سامنے نہیں ہے، کسی کے دل کو توڑنا نہیں ہے. دلوں کو جوڑنے کے لیے رسول کریم آئے ہیں، دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں. سلطان و ہند عطا رسول خواجہ خواجگان فخر ہندوستان میرے آقا غریب نواز فرماتے ہیں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بنا است حسین. کہنے والی اس ذات ہندوستان کے راجہ میرے آقا غریب نواز فرماتے ہیں، ایک آدمی ایک رات میں 1000 نفل پڑھتا ہے اور ایک آدمی کسی کے کام آ جاتا ہے، وہ کام آنے والا وہ نفل پڑھنے والے سے بہتر ہے. وہ نفل مولانا عبدالحمید رحمانی چشتی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور 5 سے 7 منٹ کے وقفے میں اپنی تقریر کو تمام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا کما واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الامین الکریم. بشان عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ایک ایسے عنوان پہ آپ کو ہم کو جمع ہونے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ اس شاہ اسلام بقی آرگنائزیشن کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ انہیں باقی رکھے اور اس طرح کے احتجاج میں میں گزشتہ سال نہیں آ سکا، اس سے پہلے الحمدللہ کئی مرتبہ آ چکا ہوں. ہمارے سہیل صاحب اور ان کے ساتھی تھے، انتقال ہوگا، اللہ ان کی مغفرت کرے. تو بہرحال آج کی جو تاریخ ہے 15 شوال ہے، اور تاریخ اسلام میں اس 15 شوال کو ایک بہت بڑی تاریخ رکھتی ہے، جس کی شان مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسد اللہ واسد رسول اللہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب علیہ السلام کی شہادت کا آج دن ہے. آج 15 شوال جس میں جو 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں اور اہل بیت کی بھی کچھ لوگ شہید ہوئے ہیں. آج دنیا کو معلوم ہی نہیں کہ کیا 15 شوال ہے. تو حضرت سیدنا امیر حمزہ کا بھی روزہ تھا، ان کے بھی روزے کو شہید کیا گیا، جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کبھی روئے، آنسو بہائے تو جو ہے 15 شوال تھی، جن کو شہید کرنے والے وہی جن سے رشتہ ملتا ہے جو یزید سے رشتہ ملتا ہوں. لیکن بعد میں اسلام میں آ گئے ہیں. لیکن میں آج آپ کے اس بقی آرگنائزیشن سے میں یہ عالم سطح پر یہ پیغام، ایک کوشش ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں، ارے کیا ہوگا حیدرآباد کے اندر حسین ساگر کے کنارے بیٹھ کر، ارے کیا ہوگا، میں اسی رمضان میں جو ہے بقی کی جو ہے نا زیارت کر کے آیا ہوں، اما جان مالکنی مخدوم کائنات کی حاضری دے کے آیا ہوں. میں نے دیکھا کہ لاکھوں لوگ جو گنبد خضرا کو دیکھ رہے ہیں، وہی لاکھوں لوگ اس جو ہے مالکنی اما کے روزے پہ جا کر حاضری دے کر دعا کر رہے ہیں. ارے حقیقت میں جو روحانی طور پر دیکھتے ہیں انہیں نظر آتا ہے کہ وہ عالی شان گنبد آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اللہ نے وہ عالی شان، وہ نورانی منظر بقی کے اندر موجود ہے. اور آپ کو بتاؤں کہ جو ہے بارگاہ
मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में काले पर्दे लगाकर इसी रमजान से पहले मजलिस की गई है। ईरान के कुछ लोगों ने मजलिस का एहतमाम किया है, वहां पर हालात बन रहे हैं। आप तमाम की दुआएं काम कर रही है और इंशाअल्लाह ताला मालिक निम्मा का जो है रोजा आलीशान डायमंड के जरिए, सोने के जरिए बनेगा और दुनिया देखेगी इतना खूबसूरत जो है रोजा मालिक निम्मा का है। आप और हमको चाहिए कि ये हम रूहानी तौर पर ताकत होने की जरूरत है। हमारे अंदर तकवा और परहेजगारी की जरूरत है। आज दुनिया से जो है रूहानियत खत्म हो रही है, वो तकवा और परहेजगारी खत्म हो रही है। जिस वक्त आपका जो है तकवा और परहेजगारी के अंदर रूहानी तौर पर आप जब ताकतवर होंगे, ये दुनिया आपके कदम चूमेगी और आपकी दुआ में असर रहेगा, आपके अल्फाज में असर रहेगा। आज दुनिया आपकी नहीं सुन रही, उसकी वजह क्या है कि हमारी रूहानी ताकत कमजोर हो रही है। हमारा खौल कुछ है, फेल कुछ है, हम कुछ कह रहे हैं और अंदर से कुछ है। हमें ताकतवर होने की जरूरत है। आज सारी दुनिया बता रही है, देखो निहत्ते फलस्तीनों पर जुल्म हो रहा है, वो गजा के अंदर जुल्म हो रहा है, फलस्तीन के अंदर जुल्म हो रहा है। सब खामोश बैठे हुए हैं, सब खामोश बैठे हुए हैं। उसी तरह खामोश बैठे हुए हैं जिस तरह 72 नफूस खुदसिया करबला के मैदान में एक तरफ थे, जिस तरह उस वक्त भी खामोश थे, आज भी खामोश है। इस खामोश रहने वालों को चाहिए कि इनको जगाने के लिए क्या चाहिए? अहले बैत की मोहब्बत इनके कल्ब में डाला जाए। अहले बैत की मोहब्बत, अभी किसी ने कहा कि दरगाह पे अगर कुछ करे तो आवाज उठाते हैं। अरे उस दौर में आवाज उठाएं। हैदराबाद नहीं, हिंदुस्तान के उस दौर के औलिया कामिलीन ने, बड़े बड़े उस दौर के औलिया कामिलीन ने फतवे के जरिए अपनी आवाज उठाया और एक ग्रुप बाज़ाब्ता जाकर उस दौर के वो नजदी हुकूमतों से बात करे, एहतजाज दर्ज करे, उस दौर में करे हैं। आपको बताना चाहता हूं, किसी ने कहा कि आवाज नहीं उठाए। आवाज उठाने वाले उस दौर में ना सुन्नी थे ना शिया थे, सब एक थे। एक हुसैनी थे, एक यजीदी थे। अब बने। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि हजरत आपका कौन सा मसलक है, कौन सा जमात है? तो बुजुर्ग बोले, बाबा करवाला के बाद तो सिर्फ दो ही जमाता बचे। करवाला के बाद सिर्फ दो ही जमाता बचे, एक हुसैनी, एक बोलो भाई, एक हुसैनी, हमको से है बोले हम हुसैनी बोली, आवाज से लगाइए, आवाज से, हम हुसैनी, हमारा अकीदा हुसैनी है। और जो मुर्दाबाद, यकीनन मुर्दाबाद है। या तो अर्ज करना यह है बुजुर्गों और दोस्तों कि हमें दुनिया में सिर्फ दो ही जमातें, अब बोले कोई शिया है, सुन्नी है, वो है, ये है, वो है, मैं मानता है नहीं। मैं बोलता हूं सिर्फ दो ही जमातें हैं, एक यजीदी, एक हुसैनी। अब जो यजीदी रहेगा वो शैतानी काम करेगा, जो यजीदी रहेगा वो हराम खाएगा, जो यजीदी रहेगा शराब पिएगा, जो यजीदी रहेगा अपनी आंख की हिफाजत नहीं करेगा, जो यजीदी रहेगा लोगों पे जुल्म करेगा, जो यजीदी रहेगा बड़ों का अदब नहीं करेगा, जो यजीदी रहेगा खबरों को तोड़ेगा, जो यजीदी रहेगा औकाफ की जमीनें बेचेगा, जो यजीदी रहेगा मस्जिदों पे कब्जा करेगा, जो यजीदी रहेगा, अरे बखी को ढाने वाले कौन थे? वो यजीदी थे। आज बचाने वाले कौन है? हुसैनी है। आज फलस्तीन पे आवाज उठाने वाला कौन है? हुसैनी है। और फलस्तीनों पे जुल्म करने वाला कौन है? यजीदी है। आज जो है वही है, एक रहमानी फिरका चल रहा है, एक शैतानी फिरका चल रहा है। आपको हमको चाहिए, आज किसी ने खुद एक अच्छी बात कही कि गुजरे हुए यजीद को बुरा बोलना बहुत आसान है। सूफी साहब बैठे हुए, गुजरे हुए यजीद को बहुत बुरा बोल सकते हैं आप। अगर कोई मौजूदा यजीद है तो बोल सकते, फौरन घर पे आ जाते। तो मौजूदा यजीद के खिलाफ बोलना भी ये हुसैनी किरदार है। हमारे अंदर अच्छे अखलाक पैदा करें, रूहानियत को पैदा करें और सब मिलकर अपनी बच्चों को, अपनी औलाद को ये वसीयत करें जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी औलाद को 3 चीजों की वसीयत करो। क्या? कि अपनी अल्लाह के नबी की मोहब्बत उनके सीने में डालो, दूसरा उनके अंदर मेरी मोहब्बत डालो, और दूसरा ये कि अहले बैत की मोहब्बत। अहले बैत की मोहब्बत क्या है? वसीयत करना है।
مرنے کے بعد یہ اس کو دے دینا اس کو دے دینا، یہ نہیں، آپ اپنی اولاد کو وصیت کرنا ہے۔ تیسری قرآن، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے فرمان کی روشنی میں ایمان کا جو ہے جز ایمان اسی کے پاس ہے جو اہل بیت کی محبت سے جڑا ہے، اہل بیت سے جو جڑا ہے۔ اب ظاہر میں تو جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، دعا میں اثر کیوں نہیں ہے؟ ان کی دعا کے اندر اثر اس لیے نہیں ہے کہ اہل بیت کی محبت سے ان کا قلب خالی ہے۔ اور کچھ شیعہ لوگ بھی، میں ان سے بھی ناراض ہوں کہ وہ لوگ کچھ ہمارے صحابہ کرام کی شان میں جب جو تبرہ وغیرہ پڑھتے ہیں اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے۔ ارے اسلام تو وہ ہے، کسی کو جو کافر کو کافر تک یہ کہنا سامنے نہیں ہے، کسی کے دل کو توڑنا نہیں ہے، دلوں کو جوڑنے کے لیے رسول کریم آئے ہیں، دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ سلطان ہند عطا رسول خواجہ خواجگان فخر ہندوستان میرے آقا غریب نواز فرماتے ہیں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین، کہنے والی وہ ذات ہندوستان کے راجہ میرے آقا غریب نواز فرماتے ہیں، ایک آدمی ایک رات میں 1000 نفل پڑھتا ہے، اور ایک آدمی کسی کے کام آ جاتا ہے، وہ کام آنے والا وہ نفل پڑھنے والے سے بہتر ہے، وہ نفل پڑھنے والے سے بہتر ہے۔ تو لوگوں کے دل نہ توڑیں، دلوں کو جوڑنے کی بات کریں، محبت کی بات کریں، حسینی کردار کو اپنائیں، سید النساء العالمین کا جو ہے کردار کو جو اپنی بچیوں کے اندر منتقل کریں اپنے اندر۔ میں حکومت ہند سے، ہمارے یہاں کے جو حزبی کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں حیدرآباد دکن کے اندر کچھ لوگ اہل ایمان حسینی لوگوں نے جو ہے احتجاج درج کروا کر یہ گزارش کی ہے کہ بقی کے اندر بہت سارے ہوٹل بن رہے ہیں، بہت سارے جو ہے تھیٹر بن رہے ہیں، بہت سارے جو ہے چیزیں بن رہے ہیں۔ ارے وہ بنانے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ بقی کے اندر روزہ بنایا جائے اور سید الشہداء امیر حمزہ کا روزہ بنایا جائے۔ یہ گزارشات کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ کہنے سے زیادہ سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔